کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا امام تھا جو کربلا میں موجود تھا مگر شمشیر نہیں چلائی؟ وہ کون تھا جو قیدی تو بنا مگر اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یزید کے دربار کو ہلا گئے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا بیماری، زنجیروں اور غربت کے درمیان بھی کوئی کیسے عبادت کا امام بن جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ صرف دعائیں نہیں، ایک انقلابی نصاب ہے؟ امام زین العابدین نے قید سے واپس آ کر امت کو کس طرح علم، اخلاق اور روحانیت کا درس دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے امام سجاد کی ولادت اور نسب کا نورانی سفر، ان کا بچپن، علم و زہد سے بھرپور جوانی، کربلا کے میدان میں ان کا صبر اور خاموش شہادتوں کا نظارہ، قیدی بن کر کوفہ و شام کے دربار میں ان کے خطبے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، مدینہ کی زندگی، صحیفہ سجادیہ کا پیغام اور ان کے درد بری شہادت۔ تو آئیے سوالوں کے ان جوابات کو تلاش کریں اور امام سجاد کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ امام علی ابن الحسین جو امام زین العابدین علیہ السلام اور سجاد کے لقب سے مشہور ہے کی ولادت 5 شعبان 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام اور والدہ جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ تھی۔ آپ کی والدہ ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی تھی۔ اس طرح آپ کے نسب میں ایک طرف نبی اکرم کا نور اور دوسری طرف فارس کی بادشاہیت کا وقار شامل تھا۔ روایت ہے کہ جب جناب شہر بانو کو مدینہ لایا گیا تو حضرت علی نے ان کا نکاح امام حسین سے کر دیا اور یوں ایک ایسی عظیم ہستی کی بنیاد رکھی گئی جو عبادت، صبر، حلم اور خطابت کا پیکر بننے والی تھی۔ امام زین العابدین نے اپنے نانا مولا علی علیہ السلام اور چچا امام حسن کے دور کو بھی پایا، لیکن اصل تربیت امام حسین کی آغوش میں ہوئی۔ آپ بچپن سے ہی شب بیدار تھے، عبادت گزار تھے، قرآن کے حافظ اور اس کے معانی کے عالم تھے، محروموں اور یتیموں کی پرورش کو اپنی عادت بنا چکے تھے۔ آپ کا چہرہ نبی اکرم سے بے تحاشا مشابہ تھا۔ بچپن ہی سے ایک خاص وقار، سکوت اور حلم کا اثر آپ کے وجود سے نمایاں تھا۔ آپ کی جوانی کا بیشتر حصہ امام حسین علیہ السلام کی قیادت اور سائے میں گزرا۔ اس دور میں آپ کو کئی مرتبہ مدینے کے علمی مجالس میں ممتاز مقام دیا گیا۔ آپ کی زبان پر ہمیشہ ذکر الہی جاری رہتا، شب بھر کا قیام، مسلسل سجدہ اور روزہ آپ کی عبادت کا طرز تھا۔ اس لیے آپ کو زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کہا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی اختیار کی تو امام سجاد بھی اس قافلے میں ساتھ تھے۔ آپ اس وقت تقریباً 23 برس کے جوان تھے۔ کربلا کے میدان میں آپ شدید بیماری میں مبتلا تھے، جسے بعض مورخین نے بخار کی شدت کہا ہے۔ یہ بیماری بھی دراصل حکمت الہی تھی تاکہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو اور نسل امامت باقی رہے۔ آپ کا جسم بیمار ضرور تھا مگر دل میں علی جیسا حوصلہ موجود تھا۔ جب آپ نے اپنے عزیزوں کو ایک ایک کر کے شہید ہوتے دیکھا، حضرت علی اکبر کا رخصت ہونا، کبھی قاسم کا جوان لاشا، کبھی عباس کی وفا کا منظر اور آخر میں اپنے بابا امام حسین کی تنہائی، تب بھی آپ نے صبر و سکون کے ساتھ ہر لمحہ کو دیکھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ قربانیاں قیامت تک دین کو زندہ رکھے گی۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں کو رخصتی کی اجازت دی تو سب نے انکار کیا۔ اسی شب آپ نے امام سجاد علیہ السلام کو بلا کر اہم وصیتیں فرمایا، بیٹا تو میرا جانشین ہے، اگر میں شہید ہو جاؤں تو لوگوں کی ہدایت، مظلوموں کی رہنمائی اور حق کی آواز بننا۔ اور پھر امام نے فرمایا، تو میری امامت کی نشانی ہوگا اور میری غیرت کا وارث۔ روز عاشور امام سجاد علیہ السلام شدید بیماری کے باعث خیمے میں بسترے پر تھے۔ جب امام حسین شہید ہوئے، جب اہل بیت کے خیمے لوٹے گئے، جب آگ لگائی گئی، جب سکینہ کو تپڑ مارا گیا اور جب زینب کا چادر چھینی گئی، تو اسی حالت میں امام سجاد نے بے بسی کے ساتھ سب کچھ دیکھا مگر دل میں صبر، آنکھوں میں آنسو اور زبان پہ فقط یا رب صبرن علی قضائک کا ذکر تھا۔ جب امام حسین کی شہادت واقع ہوئی اور یزید لشکر نے لاشوں کو پامال کیا تو اہل بیت کے خیموں پر حملہ ہوا۔ خواتین کے دوپٹے، بچوں کے گوشوارے، خیموں کی چادریں سب چھین لی گئی۔
امام سجاد جو شدید بیماری کی حالت میں ایک چھوٹے سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ان کے گلے میں بھی زنجیر ڈال دی گئی، ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا گیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی اور یوں نواسے رسول کو بیمار حالت میں اسیر کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ کوفہ کا سفر تپتے سورج میں ننگے سر بے کجاوا اونٹوں اور گھوڑوں پر ہوا۔ بیویوں کے چہروں پر خاک تھی، بچوں کے آنکھوں میں وحشت تھی اور امام سجاد بیڑیاں پہنے، سر جھکے مگر نگاہ بلند کیے ہوئے اس سفر کو طے کیا۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو ابن زیاد کے دربار میں امام سجاد کو پیش کیا گیا۔ ابن زیاد ملعون نے امام کو دیکھا اور کہنے لگا، کون ہو تم؟ امام نے فرمایا، میں علی ابن الحسین ہوں۔ ابن زیاد نے تن سے کہا، کیا خدا نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ امام نے پرعزم لہجے میں فرمایا، میں نے اپنے والد کو شہید ہوتے دیکھا مگر خدا نے ان کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیا۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا، میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ تو امام سجاد نے فرمایا، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ جان لے، شہادت ہمارے لیے وراثت ہے اور ہماری عورتوں کے لیے پردہ۔ یہ جملہ کوفہ کی فضاؤں میں گونج گیا۔ پھر قافلہ شام کی طرف چلا۔ یہ سفر 1-2 دن کا نہیں تھا بلکہ 35 دن کا دردناک راستہ تھا۔ بچوں کے پاؤں زخمی، بیویوں کے سر بے پردہ اور امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے، لیکن زبان پر قرآن کی تلاوت جاری رہی۔ جب دربار شام میں داخلے کا وقت آیا، یزید نے جشن کا اہتمام کیا۔ نبی کے نواسے کے قاتل گھمنڈ میں ڈوبے فخر کر رہے تھے۔ یزید کے دربار میں جب امام سجاد کو اجازت ملی بولنے کی تو اسیر زنجیروں میں جکڑا ہوا بیمار جوان اٹھا اور کہا، اے لوگو، ہمیں جانو پہچانو، ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جنہیں کربلا کے ریگزار میں بے جرم و خطا قتل کیا گیا۔ ہم محمد کے اہل بیت ہیں۔ ہم وہ ہیں جنہیں پانی تک سے دور رکھا گیا۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نبی کے نواسوں کا قاتل ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا؟ نہیں، حسین کا پیغام رہ جائے گا، تیرا نام مٹ جائے گا۔ یہ خطبہ ایسا تھا کہ شام کے لوگ جو یزید کی خوشنودی میں تھے رو پڑے اور سر جھکا دیے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ دربار یزید پر خاموشی چھا گئی۔ یزید کی درباری شکست کے بعد امام سجاد اور قافلہ اہل بیت کو مدینہ واپس بھیجا گیا۔ مدینہ میں جب یہ قافلہ داخل ہوا تو کئی مہینے گزر چکے تھے، لیکن اہل مدینہ کے دل ابھی بھی زخمی تھے۔ امام سجاد نے کربلا کی داستان کو روایات، دعا، اخلاق اور علم کے ذریعے زندہ رکھا۔ امام کا انداز تلوار یا خطابت سے نہیں بلکہ دعا، بندگی اور تربیت پر مبنی تھا۔ آپ نے دعا کو زبان انقلاب بنایا۔ صحیفہ سجادیہ وہ مجموعہ دعائیں ہیں جن میں توحید، معرفت امام، عدل الہی، معاشرتی اصلاح اور حکمرانوں کی مذمت کے پیغامات ہیں۔ امام سجاد نے معاشرے کے کمزور طبقات کی خفیہ کفالت کی، غلاموں کو آزاد کیا، ان کے ساتھ کھانا کھایا، لباس بانٹے اور زخم خوردہ قلوب کو مرہم دیا۔ آپ راتوں کو بوجھ اٹھا کر یتیموں اور محتاجوں کے گھروں میں چپکے سے راشن پہنچاتے تھے اور کوئی جانتا بھی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ ایک دن بعد شہادت جب آپ کے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے کندھے زخم زدہ تھے۔ تب پتہ چلا کہ یہ زخم راشن اٹھانے سے آئے تھے۔ اگرچہ آپ نے براہ راست قتال نہیں کیا مگر حجاج ابن یوسف، عبد الملک بن مروان، ولید جیسے ظالم حکمرانوں کے خلاف خطوط اور اشارات سے ان کی مخالفت کی۔ آپ نے مدینہ کے علماء و تابعین کو تربیت دی اور امامت کا یہ نظام پیش کیا۔ آپ کی ذات خاموش آواز میں بولتی تھی مگر امت کے دلوں پر گونجتی تھی۔ خلافت بنو امیہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ حسین کے بیٹے کی قبولیت بڑھتی جائے، اس لیے ولید بن عبد الملک نے خفیہ طور پر آپ کو زہر دلوا دیا۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 52 برس تھی۔ 25 محرم الحرام 95 ہجری کا دن تھا۔ چند دنوں کی سخت بیماری کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ امام نے اپنے بیٹے امام محمد باقر کو اپنے قریب بلایا اور انہیں امامت کی ذمہ داری سونپی، علم کا خزانہ سپرد کیا اور آخری وقت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کے پہلو میں امام حسن، بی بی فاطمہ زہرا روایات کے مطابق اور دیگر اہل بیت کے افراد دفن ہے۔ آج بھی وہاں ایک سادہ سی قبر ہے مگر دل والوں کے لیے قلب کی کعبہ ہے۔
امام سجاد علیہ السلام کی شخصیت کربلا کے بعد کا چراغ امامت، امت محمد کے لیے خاموش مجاہد اور بندگی و علم کا نمونہ کامل ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کبھی صرف الفاظ نہیں، کردار بھی ظالم کے خلاف جہاد ہوتا ہے۔